بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو دی بیوٹی آف اسلام کے چینل میں ویلکم ہے۔ لات، عزا، منات اور حبل یہ چار جھوٹے خود ایجاد کردہ خدا کون تھے اور ان کی دیوتاؤں کی عبادت کیسے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کیسے پہنچائے گئے تھے اور ان تک رسائی کس کے پاس تھی، ان سارے سوالات کے جواب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اور بہت سی اہم چیزیں جو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بت کو توڑنے کا حکم دیا تھا اور یہ سب کچھ باتیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لات، عزا، منات اور حبل یہ چار جھوٹے خود ایجاد کردہ دیوتاؤں کی عرب کے مشرکین پوجا کرتے تھے۔ یہ چار خود ساختہ اور جھوٹے معبود عرب میں زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کے اصل خدا یعنی کہ بت تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان میں حبل ایک دیوتا تھا جسے اسلام سے پہلے عرب میں پوجا جاتا تھا، خاص طور پر مکہ میں خانہ کعبہ میں قریش کے ذریعے یہ لوگ حبل کی پوجا کرتے تھے۔ دیوتا کا بت ایک انسانی شخصیت تھی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ جادو کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے جو مجسمے کے سامنے تیر پھینک کر انجام دیا جاتا تھا۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ کس چیزوں کو کنٹرول کرنے کو یہ لوگ مانتے تھے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ جادو کو، بارش اور جنگ کا خدا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اس کا اہم ثقافتی مرکز مکہ تھا اور اس کا سیارہ چاند مانا جاتا تھا۔ علامت تھی اس کی سونے کے ہاتھ والی شکل، یعنی کہ اس کے ایک ہاتھ سونے کا بنایا گیا تھا اور اس ساتھ اس کی ایک علامت تھی تیر۔ علاقہ جس میں اس کو پوجا جاتا تھا وہ عرب تھا اور اس کا ساتھی منات تھا۔ بت تک رسائی کا کنٹرول قبیلہ قریش کے پاس تھا۔ حبل کے عقیدت مندوں نے 624 عیسوی میں جنگ بدر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی۔ 630 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد کعبہ سے حبل کے مجسمے کو دیگر تمام کافر دیوتاؤں کے بتوں کے ساتھ تباہ کر دیا۔ حبل کی فیملی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو حبل کی 3 بیٹیاں بھی بہت زیادہ عبادت کی مستحق تھی جن کے نام لات، عزا، منات تھا۔ لات کا معنی زیر زمین کی دیوی یعنی کہ اس کو زیر زمین کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ عزا کو زرخیزی کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ منات کو قسمت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ مکہ میں کافر عرب خانہ کعبہ میں چاند کے دیوتا حبل کی پوجا کرتے تھے۔ حبل خانہ کعبہ کا رب تھا جو کعبہ میں پوجا جانے والا 360 دیوتاؤں میں سب سے اعلیٰ درجہ کا دیوتا تھا۔ حبل وہ تھا جس کے ذریعے مشرکین عرب اپنی دعائیں اللہ سے کرتے تھے، یعنی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ اللہ تک ہماری دعائیں پہنچاتا ہے اور ان کو فرشتے سمجھا جاتا تھا اور ہم اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے اور ہم اس کو خوش رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حبل کو خدا بھی مانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل کے بت کو توڑ دیا تھا، پھر مشرکین مکہ کے پاس کوئی بت نہیں تھا جس کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعائیں کریں۔ اب بات کرتے ہیں بت کعبہ میں کیسے آئے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، انہوں نے اپنے مذہب کو بھی تجارت بنا لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے ایک عمرو بن حیوب بن حارث بن عمرو القیس نے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اور اس کے ارد گرد کل 360 بت تھے اور ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا۔ بتوں کی شکلیں اور عبادت گزاروں کی پسند کے مطابق بنائی جاتی تھی۔ اس طرح وہ ودھ کی شکل مرد کی طرح اور نائلہ کو عورت کی طرح، سوا کی شکل میں یغوث کو اور شیر کی شکل میں یعوق کو گھوڑے کی طرح اور نصر کو گدھ کی شکل میں بنایا گیا، یعنی کہ یہ مختلف بت بنائے گئے تھے اور ان کو ایسی شکلیں دی گئی تھی۔ حبل کے علاوہ شمس نام کا ایک اور بت خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے زائرین کی طرف سے لائے گئے قربانی کی جانوروں کا خون خانہ کعبہ میں دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا اور بعض اوقات انسانوں کو بھی قربان کر کے دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا۔ بت پرستی کے علاوہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ایک آدمی کی شکل کا بت جس کا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا وہ قریش کے قبضے میں آ گیا، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے سونے کا ایک ہاتھ بنایا جو حبل دیوتا کی علامت بنا۔ کعبہ کی طرف اور اس حبل کے بت کے سامنے 7 آسمانی تیر تھے، ان میں سے ایک پر پاک اور دوسرے پر متعلق اجنبی لکھا ہوا تھا۔ جب بھی کسی نوزائیدہ کے نسب پر شک ہوتا
تو وہ ہبل کی طرف قربانی کرتے، یعنی کہ ہبل کے نام کی قربانی کرتے تھے، اور پھر تیروں کو تبدیل کر کے پھینک دیتے تھے۔ اگر تیر لفظ خالص دکھاتا، یعنی کہ پاک جس پہ لکھا وہ دکھاتا، تو بچہ جائز قرار دیا جاتا اور قبیلہ اسے قبول کرتا۔ اگر تیر نے دوسرا یعنی کہ متعلق اجنبی دکھاتا تو بچہ ناجائز قرار دیا جاتا تھا اور اسے رد کر دیتے تھے۔ باقی تیروں کا مقصد باقاعدہ تذکرہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز میں اختلاف کرتے یا سفر پہ جاتے یا کوئی کام کرنے لگتے تو وہ یا کسی منصوبہ کو شروعات کرنے لگتے تو وہ ہبل کی طرف تیر پھینکتے اور جو نتیجہ اخذ کرتے اسی نتیجے پر وہ عمل کرتے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح عرب کے مشرکین کتنا شرک کرتے تھے اور کتنی گمراہی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس سارے شرک کا خاتمہ کر دیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔